बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और हमारे नावल की नई किस्त का आगाज़ चाहते होंगे। और हमारी नए जो किस्त है वो आज हम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने नावल की नई किस्त का आगाज़ करते हैं। राव रियासत मुसलसल साईं खैर बख्श को तसल्लियाँ दे रहे थे। साईं खैर बख्श आने वाले वक्त के लिए परेशान थे। मुराद बख्श के बारे में कह रहे थे कि ये तो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन साईं मुराद इस मामले में ज़्यादा संजीदा हो गए तो क्या होगा। साईं खैर बख्श, जैसा कि हम आपको बता सकते हैं कि जवानी के खेल हैं ये, जैसे जैसे उम्र में पुख्तगी आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हों। एक तवाइफ़ की हैसियत ही क्या है, एक खिलौने की तरह होती है। अगर बच्चा खेलने की ज़िद कर रहा है तो खेलने दो इसे, जब जी भर जाएगा तो ख़ुद ही उठाकर फेंक देगा। वो तो तुम ठीक कहते हो बाबा साईं, पर खेलने के लिए खिलौनों का इंतखाब भी तो ख़ानदानी पैमानों पर ही किया जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन चौधरियों और वडेरों का खेल और क्या होता है। ज़रा सोचो, जो नौजवानी की उम्र में ऐसे ही खेल खेले जाते हैं। बाबा, हमने तो ऐसा खेल कभी नहीं खेला। नकेल जो पड़ी हुई थी तुम्हारी नाक में, वो इस तरह की बातें करते रहे। खासा वक्त गुजरा और इसके बाद खुद राव रियासत ने गुरेजा को फ़ोन किया और इन्हें अपने पास पहुंचने की हिदायत की। एसपी गुरेजा एक बार फिर राजापुर पहुंच गए। क्या बात है गुरेजा जी, बड़ा इंतज़ार कराया आपने। आप तो कहकर इस तरह गए थे जैसे रब नवाज का सर हमारे सामने पेश कर देंगे। एसपी गुरेजा ने निगाहें चुराते हुए कहा, काम इतना आसान नहीं था राव साहब। क्या मतलब? हीरा मंडी में रहने वाले एक शहदे के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े आदमी की औलाद के बारे में बात कर रहे हों। क्या हुआ, आखिर क्या बात है? बस आप हमें इसके लिए माजूर समझें राव साहब, हम आपका ये काम नहीं कर सकते। जो कुछ आप कह रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस हमारी भी ज़ुबान बंद है, कुछ बताने के काबिल नहीं हैं आपको। कमाल करते हैं आप। आखिर ऐसी क्या बात है? आप गए थे वहाँ? कहाँ? हीरा मंडी? हाँ गए थे। वो बदमाश आपको मिला? हाँ मिला था। तो आपने इसे पकड़ा क्यों नहीं? इसलिए राव साहब कि हम इसे नहीं पकड़ सकते। क्यों? आखिर क्यों? अफसोस है, ये भी नहीं बता सकते। समझ लें कि हमसे ये काम नहीं हो पाया और हमें बहुत अफसोस है। कहाँ की बातें कर रहे हैं आप? आखिर आपको बताना तो चाहिए कि मामला क्या है। अगर यही बता सकते तो आपका काम कर क्यों ना डालते। अजीब परेशानी में डाल दिया है हमें आपने। आपसे हरगिज़ ये उम्मीद ना थी। आखिर कोई हमसे ज़्यादा भी हो सकता है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारे पास बहुत से ज़राए मौजूद हैं, अब आप जा सकते हैं, राव रियासत ने शदीद गुस्से के आलम में कहा। और गुरेजा अपनी जगह से उठ गए। फिर बोले, आपकी नाराज़गी बिल्कुल ठीक है राजा साहब, लेकिन जब आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि बात क्या थी। ये कहकर गुरेजा खामोशी से बाहर निकल गए। इधर साईं खैर बख्श खैरत से मुंह खोले हुए थे और राजा रियासत गुस्से से होंठ काट रहे थे। फिर गुस्से से बोले, कमाल की बात है, इतना बड़ा ओहदेदार और इस तरह की बातें करता है। हीरा मंडी में रहने वाले एक आदमी को नहीं पकड़ कर ला सका। कमाल का पुलिस अफसर है, हम भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। खैर बख्श भी गहरी सोच में थे। फिर इन्होंने कहा, ताज्जुब की बात है, एक पुलिस अफसर इस तरह किसी शख्स के बारे में माजूरी का इजहार करे। ये बात मेरे लिए बाइस हैरत है। ऐसी बात नहीं है। वो अगर किसी वजह से मुश्किल में आ गया है तो हमारे पास भी हज़ारों ज़राए हैं। ये कहकर राव रियासत ने फ़ोन उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगे। फिर इसके बाद दूसरी तरफ राब्ता कायम हुआ तो इन्होंने कहा, मेरी मुलाकात करामत जादू से कराओ। हाँ हाँ, करामत जादू से, ठीक है। कहाँ गया है? जब भी वो आए इससे कहना कि राजा रियासत राव इससे मिलना चाहता है, राजापुर पहुंच जाए। ये कहकर राव रियासत ने फ़ोन बंद कर दिया। इनकी पेशानी पर गहरी शिकनें फैली हुई थीं। बहरहाल हर तरह से साहब इख्तियार थे। करामत जादू राजापुर पहुंचा तो साईं खैर बख्श राजा राव रियासत के साथ बैठे हुए थे। करामत लंबे चौड़े कदो कामत का मालक था। सूरत ही से कुछ नज़र आने वाला था। बड़ी बड़ी नुकीली मूछें, आंखों में खून की सुर्खी लहरा रही थी। देखने ही में वो बड़ा ख़तरनाक लगता था। ऐसे लोगों से घरों के अंदर मुलाकात नहीं की जाती, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही थी। ताहम एक अलग थलग हिस्सा में राव रियासत ने इसे खुश आमदीद कहा। राव रियासत ने करामत जादू को बैठने के लिए कहा तो इसने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन झुकाई और बोला, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके राव साहब? ठीक हैं, तुम सुनाओ, धंधा कैसा चल रहा है?
آپ لوگوں کا سایہ سروں پر ہو تو دنوں میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ سب ٹھیک ہے، بتائیے کیسے یاد کیا؟ لاہور کی ہیرا منڈی کے بارے میں تم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی کچھ خبریں ہیں تمہارے پاس؟ نہیں راؤ صاحب، وہ اپنا مزاج نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رنڈیوں کی کمائی ہم نے کبھی نہیں کھائی اور ایسے پیسے پر لعنت بیچتے ہیں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اپنے پیشے کے لوگوں کے بارے میں تو معلومات رکھنی چاہیے۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ سنا ہے آج کل ہیرا منڈی میں ایک آدمی کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اس نے ہیرا منڈی کے رکھوالوں کو ڈنڈے مار مار کر بھگا دیا ہے۔ ہیرا منڈی اس وقت گوگیا پہلوان کے پاس تھی، دلدار گھوڑا بھی گوگیا پہلوان کے ساتھ رب نواز شاہ سے لڑنے آیا تھا، مار کھا کر گئے سارے۔ خیر، جہاں تک گوگیا پہلوان جیسے لوگوں کا تعلق ہے راؤ صاحب، یہ تو لوگ نام کے بدماش ہیں۔ اگر انہوں نے ہیرا منڈی کسی اور کے ہاتھ بیچ دی ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ میں اس بارے میں پوری تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیل وہ خود بتا دے گا، ہم اس کی منڈی کاٹ کر آپ کے پاس لے آتے ہیں، خود اسی سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کہیں تو اسے زندہ پکڑ لائیں، یہ کام بعد میں کیا جائے گا، پہلے مجھے اس کے بارے میں معلومات مہیا کر دو۔ یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ارے تفصیلات ہی معلوم کرنی تھی تو اس کے لیے کرامت جادو کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھی کھوجی کو لگا دیتے اس کے پیچھے، بعد میں تمہیں اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، چلیے کچھ کر لیتے ہیں، مگر ہمیں کچھ بڑے کام دیا کریں، ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کر لو، جس کام کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں تم اسے چھوٹا کہہ رہے ہو؟ نہیں نہیں راؤ صاحب، یہ بات نہیں۔ بہرحال ہم نے تو آپ کو پیشکش کی ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے اس کی گردن کاٹ کر لے آئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، لیکن بڑی ذمہ داری اور احتیاط سے۔ اس سے پہلے کبھی شکایت ہوئی ہے راؤ صاحب؟ ٹھیک ہے، یہی کہنا تھا تم سے۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، بیٹھو کچھ کھاؤ پیو۔ نہیں، کرامت جادو کام کرنے کے بعد ہی کچھ کھاتا پیتا ہے۔ بہرحال وہ چلا گیا تو خیر بخش نے کہا، بڑا لمبا چکر چل گیا ہے راؤ ریاست، میرا خیال ہے میں واپس ہی چلا جاؤں۔ نہیں سائیں خیر بخش، اس طرح ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں، ویسے بھی بھائی کا مسئلہ ہے، اگر تم چاہو تو میں ہیرا منڈی کھدوا کر پھینک سکتا ہوں، بہرحال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر سائیں خیر بخش بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کرامت جادو نے کیا کرامت دکھائی اس کا تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، وہ تو بقول اس کی منڈی کاٹ کر لا رہا تھا، لیکن 3 دن گزر گئے، نہ خود آیا نہ منڈی کاٹ کر لایا۔ سائیں خیر بخش پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ تو جانتے ہی تھے، لیکن خود راؤ ریاست بھی پریشان تھے۔ آخر انہوں نے خود ہی کرامت جادو سے رابطہ قائم کیا تو وہاں سے اطلاع ملی کہ کرامت جادو لاہور چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور کسی کو اطلاع دیے بغیر دبئی چلا گیا ہے۔ مزید معلومات ہیرا منڈی سے حاصل ہوئیں، وہ یہ تھی کہ کرامت جادو کی ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی اور اسے شاہ جی نے ٹنڈا کر کے بھیجا تھا۔ سائیں خیر بخش دوسرے کی دن واپس نواب شاہ چلے گئے تھے، ان کی پریشانی آخری حد پر پہنچی ہوئی تھی۔ دوستوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا، ریاض الدین کو بلایا اور ریاض الدین نیاز مندی سے گردن چکائے پہنچ گئے۔ تمہارے ذریعے ایک اطلاع مراد بخش کو دینا چاہتا ہوں، وہ در بدر نہ بھٹکے، واپس حضوری گوٹھ آ جائے۔ ہم لوگ اپنی پرانی روایات دہرائیں گے، میں اس کے لیے روایتی وڈیرا بننے کو تیار ہوں۔ وہ لڑکی جس کا نام کوثر جہاں ہے حضوری گوٹھ آ جائے گی، جب تک جی چاہے اسے رکھیں، انار والی کوٹھی ان کے لیے سجا دی جائے گی، شوق پورا کریں، بس اتنا احسان مجھ پر ضرور کریں کہ اس سے شادی نہ کریں، اگر اس کی اولاد پیدا ہو جائے گی تو ہم اس کا بھی معقول بندوبست کر دیں گے، یہ پیغام مراد بخش کو دے دو۔ ریاض الدین پتے کی طرح کانپ گئے تھے، اتنا بڑا احسار، اتنا بڑا کام بھلا کب کسی نے کیا ہوگا؟ وہاں سے تو چلے آئے مگر ہمت نہیں پڑی کہ مراد بخش کو اس فیصلے کی اطلاع دیں۔ ادھر سائیں خیر بخش نے رحمت خان کی ڈیوٹی لگائی اور رحمت خان شمشیرہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ شمشیرہ بیگم، پھر نہ کہنا رحمت خان تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، سائیں خیر بخش کا پیغام لایا ہوں تمہارے لیے، چپ چاپ کوثر جہاں کو نکال لے جائیں گے اور کچھ عرصے تک اسے سائیں مراد بخش کے پاس رکھا جائے گا، حضوری گوٹھ کی تم فکر مت کرنا۔ اب ان لوگوں کی مملکتیں اور جاگیریں ایسی نہیں ہوتی کہ لچے لفنگے وہاں جا کر کچھ کر سکیں، خیرہ منڈی کی تو بات کچھ اور ہے، باقی سارے معاملے سائیں خیر بخش پر چھوڑ دو۔ اے رحمت خان، دیں گے کیا؟ 1 کروڑ روپیہ نقد کے علاوہ لاہور کے کسی علاقے میں 10 کنال کی کوٹھی اور باقی جو کچھ تم مانگو۔ شمشیرہ بیگم پر تو غشی طاری ہو گئی تھی، کہنے لگی رحمت خان سبز باغ تو نہیں دکھا رہے ہو؟ ساتھ لایا ہوں
ہوا بیگ شمشیرہ بیگم کے سامنے رحمت خان نے جھٹ پٹ کھول دیا، اور شمشیرہ بیگم جیسے برف پر گر پڑی ہوں، اتنی رقم کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتی تھیں۔ رحمت خان چلے گئے اور شمشیرہ بیگم اس مہم کو سر کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ کوثر جہاں نے ٹھنڈے دل سے ساری باتیں سنی تھیں، سنجیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ بہرحال اس وقت اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب شمشیرہ بیگم چلی گئیں تو کوثر جہاں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ لیکن جب بچی کو اٹھا کر اس نے سینے سے لگا لیا تو دل رو رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیسا عجیب ہے، میں جسم فروشی کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں جسے اپنا ضمیر بھی قبول نہیں کرتا۔ آہ کاش میں بھی اس دل و دماغ کی مالک ہوتی جس دل و دماغ کے لوگ کوٹھوں پر جی سکتے ہیں۔ میری زندگی اس طرح برباد ہو گئی۔ میرے معبود، جب مجھے یہ ماحول دیا تھا تو دل و دماغ بھی وہی کیوں نہ دیا؟ سب کی طرح میں بھی خوش رہتی، جو کچھ کرنا پڑتا وہ کرتی، لیکن میری زندگی میں یہ زہر کیوں گھل گیا؟ میں اسے کیوں یاد کرتی ہوں؟ داتا جی، پنجاب بھر سے لوگ اور نہ جانے کہاں کہاں سے اپنے دل کی مرادیں لے کر تمہارے دربار میں آتے ہیں۔ میرے داتا جی، تم نے بھی میری نہ سنی، تم نے میرے لیے کوئی دعا نہ کی۔ کب تک میں اس دوزخ میں جلتی رہوں؟ مجھے کب تک اس جہنم میں سلگنا ہوگا؟ خدا کے لیے مجھے جینے دو۔ میرا بیٹا، اس کا بیٹا جو ادھوری رات کے خواب کی طرح میری زندگی میں آیا تھا، مجھے ناچتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا خون ایک شریف باپ کا خون ہے، اور تم کیسے باپ ہو؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو کچھ تم اس کوٹھے پر چھوڑے جا رہے ہو وہ کتنے کرب سے گزرے گا۔ کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ کوئی تو میرا سہارا بنے۔ تسنیم روئی تو اس نے آگے بڑھ کر تسنیم کو گود میں اٹھا لیا اور پھر اسے چومتی ہوئی بولی، جان دے دوں گی میں تیرے لیے، اور تجھے وہ سب کچھ نہیں بننے دوں گی جو میں بنی ہوں۔ تجھ پر وہ نہیں بیتے گی میری بچی جو مجھ پر بیتی ہے، وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم سمجھ لینا تسنیم کو تمہارے ہاتھوں میں نہیں چھوڑوں گی۔ تم دنیا کی سب سے سنگ دل عورت ہو، جس کے سینے میں دل کی جگہ نہ جانے کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ دل میں بھی اسے جیتا نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں اماں، ہرگز نہیں۔ وہ عجیب سوچوں کے حصار میں تھی، اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں بھی اسے شاہ جی کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ پھر اس نے اس خیال سے اسے ڈارس کا سامنا ہوا، اور اسے احساس ہوا، اور اسے اپنے الفاظ پر دکھ کا احساس ہونے لگا۔ ہاں، خدا خود بخود تو زمین پر نہیں آتا، وہ انسانوں کے لیے انسان ہی سہارے پیدا کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کا کیا ہوتا ہے۔ اور کوثر جہاں کے لیے شاہ جی کا سہارا بہت تھا۔ خدا انہیں دنیا جہاں کی مسرتوں سے ہمکنار کرے، ہمارا سہارا بن گئے ہیں۔ ہم سے انہیں ملتا ہی کیا ہے؟ نہیں اماں، تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ خدا نے ہم ماں بیٹی کے لیے شاہ جی کو ہیرا منڈی بھیج دیا ہے۔ بہرحال ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہی دروازے سے اکرام اندر داخل ہوا۔ اکرام کا آنا اس وقت حیران کن تھا، نہ جانے وہ کیسے آ گیا تھا۔ اس سے کوثر جہاں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اندر آ جا، دروازہ بند کر دے۔ خیر تو ہے باجی، تجھ سے بات کرنی ہے تو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی مجال ہے جو اندر آئے؟ باتیں مت بنا، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ خاموشی سے سن، احتیاط سے اس پر عمل کر۔ اکرام دروازہ بند کر کے کوثر جہاں کے پاس آ بیٹھا۔ کہو باجی۔ اکرام، ہم زندگی کے بڑے گہرے بنور میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس بنور سے نکلنے کے لیے ہمیں بڑی محنت سے کام کرنا ہے۔ ہم پر ایک مشکل آ پڑی ہے، تو میرا پیغام شاہ جی کے پاس لے جا۔ ہاں بولو باجی۔ اماں نے مجھے بیچ دیا ہے اکرام، مجھے سندھ جانا پڑے گا، نواب شاہ میں حضوری گوٹھ کے وڈیرے مراد بخش کے پاس۔ اور تم نہیں جانا چاہتی؟ تھوکتی ہوں میں ان سب پر، تھوکتی ہوں جو میری طرف بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں چاہتا میرے بچے، مگر پھر یہ کوٹھا چھوڑ دو باجی، کون روکے گا تمہیں؟ ہاں بیٹا، چھوڑ دوں گی میں یہ کوٹھا، بس تو اس قابل ہو جا کہ میرا سرپرست بن کر میرے لیے گھر کا دروازہ کھولے۔ میں تیری قسم کھاتی ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دوں گی۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہ جی سے کہنا کہ مجھے بچائیں، سائیں مراد بخش نے مجھے خرید لیا ہے، اور کسی بھی وقت کسی دن رحمت خان مجھے لے جائے گا۔ تسنیم کو یہیں رہنا پڑے گا، وہ لوگ مجھے کہاں لے جائیں گے میں نہیں جانتی۔
شاہ جی سے کہنا مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اکرام کی آنکھیں خون سے سرخ ہو گئیں۔ وہ بولا کوئی نہیں لے جائے گا تمہیں یہاں سے، اور کس کی مجال ہے کہ تسنیم کو تم سے جدا کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ تو بہت بہادر ہے، پر میرے بچے اکیلا یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا۔ شاہ جی سے میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ میری مدد کرے، میں نہیں جاننا چاہتی۔ ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، مگر احتیاط سے، وہ سب تیری طاق میں ہوں گے۔ تم ان لوگوں کی فکر مت کرو باجی۔ تو شاہ جی کے ہاں کھانا وغیرہ کھاتا ہے نا؟ ہاں تو اور کہاں؟ میری بات غور سے سن، یہاں کی اب کوئی چیز مت کھانا میرے بچے، تجھے کوئی بھی دے، کچھ بھی دے، چاہے تبرک کہہ کر بھی دے، یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں کا دیا بالکل نہیں کھانا۔ یہ سب تیری زندگی کے دشمن بن گئے ہیں، یہ تجھے زہر دے دیں گے۔ تم فکر ہی نہ کرو، جو مجھے زہر دینے کی کوشش کرے گا وہ زہر اسی کے معدے میں اتار دوں گا۔ میرا نام اکرام ہے، سمجھی؟ اکرام نے اس طرح کہا کہ کوثر جہاں روتی ہوئی آنکھوں سے باختیار ہنس پڑی۔ ہاں جانتی ہوں تیرا نام اکرام ہے، چلتا ہوں، اکرام نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کوثر جہاں کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کی پشت پر کسی نے مضبوط ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ہر وہ جگہ جہاں انسان بستے ہیں ہزاروں کہانیوں کی حامل ہوتی ہے۔ ہیروں کی اس منڈی میں، جنہیں صاحب نظر یا پھر کہا جائے کہ ہوس پرست ہیرا کہتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی المناک داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ بہرحال ان داستانوں میں ایک نیا اضافہ عرب نواز شاہ کا ہوا تھا، جو واقعی ایک ماروائی سی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ ہیرا منڈی کے رہنے والے جہاں اپنی اپنی کہانیاں رکھتے تھے، یہاں موجود کوٹھوں کے بارے میں ان کے اپنے نظریات تھے۔ ہر کوٹھے والی کی مختلف داستان تھی۔ وہیں ان داستانوں میں شاہ جی کی داستان کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ شاہ جی نے یہاں بڑی نیک نامی کمائی تھی۔ جب سے وہ اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے، محلے والیوں کے بہت سے مسائل حل ہو گئے تھے۔ یہاں ہزاروں کہانیاں جنم لیتی تھیں۔ بہرحال سب کی ایک رائے تھی، شاہ جی کوئی بگڑے ہوئے رئیس ہیں اور کسی حادثے کے تحت یہاں آ بسے ہیں، یقینی طور پر کسی بہت بڑے جاگیردار، جن کی رگوں میں کسی شریف اور بڑے باپ کا خون ہے، اور یہ خون ان کے ہر عمل سے جھلکتا ہے۔ وہ بروں کے دشمن تھے اور مظلوموں کے طرفدار، برائی کے مقابلے میں برے بن کر سامنے آنے والے اور فتح حاصل کرنے والے آتشی ہتھیار استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن باقی ہتھیار ان کے ہاتھوں کا کھلونا تھے۔ کبھی کسی محلے دار کو تنگ نہیں کیا تھا، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو انہیں سبھی خوشی سے اخراج پیش کر سکتے تھے، لیکن کبھی کسی کا ایک پیسہ نہ چھوا۔ جدھر سے گزرتے جھک جھک کر سلام لینے اور نیاز مندی سے گردن جھکا کر جواب دیتے۔ مجال ہے کہ کسی کی طرف کڑی نگاہوں سے دیکھا ہو۔ ہاں، جنہیں ان نگاہوں سے دیکھا وہ دوبارہ ہیرا منڈی میں داخل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہیرا منڈی والے ان کی عقیدت سے سرشار ہوتے جا رہے تھے۔ صرف ایک شمشیرہ بیگم تھی جو ان کی دشمن تھی، باقی کسی کو ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بوسکی کا کرتا، بہت ہی خوبصورت لاچا، سر کنڈے کی پشت والے مونڈے کرینے سے پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً ہی ایک ملازم نے حقہ لا کر سامنے رکھ دیا اور شاہ جی حقے کے کش لینے لگے۔ اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی اور شاہ جی چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ فوراً ہی دلبر خان اشارہ پا کر دروازے کی جانب دوڑ پڑا، کنڈی کھول کر باہر جھانکا اور پھر کنڈی بند کر اندر واپس آ گیا۔ ایک لڑکا ہے شاہ جی، بہت خوبصورت سا، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو بلاؤ، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ جی، دلبر خان نے کہا، اور کچھ دیر بعد ایک نوجوان اندر داخل ہو گیا، اچھے لباس میں ملبوس تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا شاہ جی کے سامنے پہنچا، جھک کر سلام کیا۔ ان کے اشارے پر نوجوان ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ شاہ جی نے گہری نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھی شکل و صورت کا سادہ سا نوجوان تھا۔ ہاں کہو پتر، کیسے آنا ہوا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام رزاق ہے، شاہ جی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے بھائی، چلو تو مل لو شاہ جی سے، یہ سارے ہمیں شاہ جی کہتے ہیں، رب نواز نام ہے ہمارا۔ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور شاہ جی کے پیروں میں آ بیٹھا، تو وہ چونک کر جلدی سے بولے، ارے نہیں نہیں، بری بات ہے، چلو اٹھو، بیٹھو، سامنے بیٹھو۔ نوجوان دونوں ہاتھ سینوں پر باندھ کر اٹھا اور سامنے والے مونڈے پر دوبارہ جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، شاہ جی آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہو، جاؤ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، شاہ جی نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ وہ پھر بولے، ہاں بولو۔
शाह जी, एक इल्तिजा, एक फरियाद लेकर आया हूँ। आपके सिवा मेरी मदद कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह से डर भाई, अल्लाह से। मैं क्या और मेरी औकात क्या? जो काम है बताओ, अगर कर सका तो ज़रूर करूँगा। शाह जी, मेरी बात को गुस्ताही तसव्वुर ना करें। मुझसे बड़े हैं, मुझे इख्तिराम करना चाहिए आपका, लेकिन ज़ुबान खोलने पर मजबूर हूँ। उगल दो जो बात मुंह में है, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। शाह जी, मैं यहाँ एक कोठे पर रहता हूँ। ज़रीना बाई का कोठा है, वहाँ चांदी नाम की लड़की रहती है। शाह जी, मैं इससे आगे बोलो। शाह जी, मैं इस चांदी से मोहब्बत करने लगा हूँ। ठीक लग रहा था मुझे। फिर और वो भी। शाह जी, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। हम दोनों ज़िंदगी भर के लिए साथी बनना चाहते हैं। रबनवाज शाह बेख्तियार हंस पड़ा और फिर बोला, पुत्र, अंडे से निकले हुए कितने दिन हो गए? जुमा 8 दिन की पैदाइश। अव्वल तो तुम्हारा इस तरफ आना ही बुरा है। माँ बाप बेचारे बेमौत मर जाएंगे, और फिर पड़े हो इस चक्कर में। किसी बड़े से तो पूछ लेते, कोई तो होगा तुम्हारा, वो ज़रूर बता देता कि तवाइफ़ की दोस्ती कैसी होती है। सुनो, हमारे पास आए हो तो सलाह देंगे। ऐसे किसी चक्कर में पड़ने की कोशिश मत करो। बाप ने अगर कुछ कमाया धमकाया है तो गंवा बैठोगे, और फिर ऐसे बाज़ारों में जूतियाँ चटखाते फिरोगे। सब कुछ ले लेंगी वो तुम्हारा, और जब जेब में फूटी कोड़ी नहीं होगी तो कमर में लात मारेंगी और सीढ़ियों से नीचे फेंक देंगी। किस चक्कर में पड़े हो पुत्र? बुरी बात है। शाह जी के अल्फाज पर रज़ाक ने निगाहें उठाकर शाह जी को देखा। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और चेहरे पर मलाल के आसार थे। दुख हुआ। वाह मेरे मिट्टी के शेर, आंखों में आंसू भर लाए। अच्छा चलो आगे चलो, चांदनी भी तुमसे प्यार करती है और तुम इससे। जी शाह जी, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। इसे ज़िंदगी भर का साथी बनाना चाहता हूँ, और मुझे आपकी ज़रूरत है। अबे, हमने कोई हीरा मंडी की ठेकेदारी शुरू नहीं कर दी है भाई। किसने तुम्हें बताया कि हम ये काम कर सकते हैं? नहीं शाह जी, किसी ने ये बात नहीं बताई। चांदी ने ही मुझसे कहा है कि अगर मैं शाह जी की मदद हासिल कर लूँ तो हमारा काम हो सकता है, वरना अजीब बातें कर रहे हो। मैंने कब हीरा मंडी में ऐसा धंधा खेला है? किसी ने तुम्हारी चांदी को गलत मशवरा दिया है। नाम तो सुना है मैंने, कभी सूरत नहीं देखी। लोग कहानियाँ भी बहुत सी बना लेते हैं। मत पड़ो इस चक्कर में बेटा, मैंने तुम्हें मशवरा दिया है ना, मत पड़ो। बड़े की हैसियत से मेरी बात मान लो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी तुम जानो। ये जवानी के खेल हैं, और फिर तवाइफ तौबा तौबा कभी किसी की नहीं हुई। ख्याल रखना, एक बार फिर कह रहा हूँ, बुरी मौत मारे जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं। ये कहकर शाह जी ने हुक्का गड़गड़ाना शुरू कर दिया। रज़ाक चंद लम्हे गर्दन झुकाए बैठा रहा। इसकी आंखों से आंसू टपक टपक कर ज़मीन में जज्ब हो रहे थे। शाह जी ने शायद पहली बार इन ज़मीन पर गिरते हुए मोती के कतरों की तरफ देखा था। फिर इनके मुंह से हुक्के की नी बाहर निकल आई। ओ बेवकूफ़, ओ गधे, मर्द होकर टसवे बहाता है। भूतनी के चुप होता है कि लगाऊं एक लात। आया है मेरे पास काम से और बैठा रो रहा है। अबे चुप हो जा, तुझे कुछ किसने बताया है कि आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते? ओ दिलबर खान, इसे चुप कराओ वरना हुक्के की ने से कमर छील कर रख देंगे। दिलबर खान को मालूम था कि शाह जी को बेबसी से बहते हुए आंसू दीवाना कर देते हैं। चुनाचे इसने जल्दी से रज़ाक से कहा, आंसू पूंछ लो। बुरी बात है, मर्दों को रोना नहीं चाहिए। मर्दों की आंखों से तो आग बरसनी चाहिए। कौन हो तुम? क्या हुआ शाह जी? ये क्या किस्सा है? देखो रोए जा रहा है। अबे देखो, ये मर्द है कि नहीं? देखो, इससे कहो चुप हो जाए, वरना खड़े हो गए तो मौला कसम हड्डी पसली एक कर देंगे। क्या शामत आ रही है? चुप हो जाओ, वरना शाह जी सचमुच बहुत नाराज़ हो जाएंगे।
دوستو یہ تھی آج کی ہماری نئی ایپیسوڈ، اور یہ آج کی ہماری ایپیسوڈ 13 تھی۔ امید ہے ہمارا یہ ناول آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی آراء کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سا ناول بہت زیادہ پسند ہے، تاکہ ہم نئے سے نئے ناول لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں آ سکیں، اور آڈیو اردو ناولز کا یہ سلسلہ ہمیشہ کی طرح چلتا اور پھلتا پھولتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان راشد کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔